بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہیں آپ کی؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ بیٹے، اب آپ کے ذہن میں کچھ کویسچنز ہیں جبکہ رزلٹ ڈیلے ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارا چینل وہ واحد چینل تھا جس نے سب سے پہلے اس بات پہ آواز اٹھائی کہ رزلٹ نہیں آ رہا، اور بہت سے لوگوں نے ہم سے کہا کہ رزلٹ آ رہا ہے اور الٹیمیٹلی آج رزلٹ نہیں آیا۔ تو اب رزلٹ کیوں نہیں آیا؟ رزلٹ کب آئے گا؟ یہ دو بڑے سوال جن کو آج میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا۔ اس کے علاوہ ریپیٹ کے حوالے سے کچھ بچوں کے سوالات ہیں کہ فرسٹ ایئر والے کب ریپیٹ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ایئر والے کب ریپیٹ کر سکتے ہیں، تو ان سوالوں کے جواب بھی انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم دینے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ہر جواب جو ہے وہ حقائق پہ مبنی ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنے فرسٹ کویسچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رزلٹ کیوں نہیں آیا۔ رزلٹ نہ آنے کی وجہ پیپر چیک ہونا نہیں ہے، پیپر چیک ہو چکے ہیں، جو بچے پاس تھے رزلٹ بن چکا ہے۔ اب جو وفاقی وزیر شفقت محمود صاحب نے اعلان کیا ہے کہ تمام اسٹوڈنٹ کو گریس مارکس دے کے پاس کر دیا جائے گا، یہ انہوں نے بیان تو دے دیا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہیں کی گئی۔ ہر بورڈ تابع ہوتا ہے اپنے کسی قانون کے۔ اگر وہ کسی بچے کو گریس مارکس دیتا ہے تو وہ دینے کی وجہ کوئی ایسا آئین میں قانون ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے گریس مارکس کو دیا جا سکے، یعنی کہ بورڈز کو کوئی انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، کوئی پالیسی دی جاتی ہے، کوئی قانون پاس کروا کے دیا جاتا ہے، وہ اس قانون کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا جب جی چاہے بورڈ خود ہی گریس مارکس دے دے۔ اب شفقت محمود صاحب نے، ہماری حکومت نے بیان تو دے دیا لیکن اس چیز کے اوپر قانون سازی نہیں کی۔ کوئی حکومت کی طرف سے آئین کے اندر کوئی ایسی امینڈمنٹ نہیں کی، بورڈ کو قانونی طور پہ کوئی ایسی پالیسی نہیں دی گئی کہ آپ کس آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو گریس مارکس دیں۔ اس سے پہلے تو ایسا کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، جو فیل ہے وہ فیل ہے۔ یہ ہمارا فرسٹ ٹائم ہے کہ جب گریس مارکس دے کے پاس کیا جانا ہے، تو اب اس کے لیے حکومت کو قانون سازی کرنی ہے۔ آپ کی جو کابینہ ہوتی ہے اس میں ڈسکشن ہوگی، وہ ایک قانون بنائے گی اور وہ قانون کے ذریعے سے اپلائی کیا جائے گا، اس کا نوٹیفیکیشن بورڈز میں جائے گا، اور بورڈز اکارڈنگ ٹو دیٹ نوٹیفیکیشن اپنے رزلٹ میں گریس مارکس کو ایڈ کریں گے اور بچے کو پاس کریں گے۔ اب وہ قانون جس سے آپ نے پاس ہونا ہے وہ قانون موجود نہیں ہے، اور وہ قانون پر ابھی تک کام نہیں ہو رہا۔ میرا خیال ہے محترم شفقت محمود صاحب یہ بیان دینے کے بعد کہیں بھول گئے ہیں، ان کو یاد نہیں رہا کہ ہم نے 30 تاریخ کا رزلٹ بھی اناؤنس کیا ہے، اور اس کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم قانون سازی کر لیں، مگر ان کو لگتا ہے آج یاد آیا ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے 12 سے 15 دن کے اندر قانون سازی ہو جائے گی۔ تو اب اگر 12 سے 15 دن کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ 15 تاریخ کو رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا۔ اب وہ 15 تاریخ کو کیا جاتا ہے یہ نہیں کیا جاتا، اس بات کا تعلق ایک دفعہ پھر قانون سازی سے ہے۔ اگر ہماری حکومت کے پاس اتنا وقت ہوا کہ وہ بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں، بچوں کی پریشانی کے بارے میں سوچ سکیں، بچوں کے درد کو ختم کر سکیں، ان کے کانشیس بیہیویئرز کو ختم کر سکیں اور ان کو سکون دے سکیں، اسٹوڈنٹس کو ریلیف دینے کا اگر وقت ہمارے وزیر تعلیم کے پاس ہوا تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ وہ قانون سازی ضرور کریں گے۔ تو وہ جلدی کر لیں تو ان کی بڑی مہربانی ہوگی، نوازش ہوگی کہ اگر وہ جلدی کر لیں۔ تو اب یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ رزلٹ نہ آنے کی وجہ قانون سازی نہ ہونا ہے، بورڈ کے پاس کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، اور بورڈ کبھی بھی مزاج نہیں ہوتا کسی قانون کے علاوہ وہ نمبروں کو بڑھا دے۔ اب اسے قانون چاہیے حکومت کی طرف سے، وہ ہماری پارلیمنٹ نے وفاق نے دینا ہے، اب دیکھیں وہ کب دیتی ہے۔ کہنے کے مطابق 15 دن کے اندر آ جائے گا اور 15 کو رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، ایسی خبریں پہنچ رہی ہیں۔ یہ تو ہوگا آپ کا رزلٹ کے حوالے سے۔ اب اگر امپروومنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو فرسٹ ایئر کے جو بچے ہیں جنہوں نے فرسٹ ایئر کے پیپر دیے ہیں اور اس وقت سیکنڈ ایئر میں ہیں، تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بھی امپروو کر سکتے ہیں، تو وہ سن لیں کہ بیٹا آپ امپروو نہیں کر سکتے، آپ نے سیکنڈ ایئر کے پیپر ہی دینے ہیں۔ تو فرسٹ ایئر کا بچہ یہ جو نومبر میں پیپر ہو رہے ہیں، اگر پیپر ہوئے تو آج بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ اگر پیپر ہوئے نوٹیفیکیشن کے بعد بھی، کیونکہ جو یہ حکومت کر رہی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کیا کرے گا، اگر پیپر ہوئے بھی تو فرسٹ ایئر والوں آپ پیپر نہیں دے سکتے۔
فرسٹ ایئر والوں سے مراد جنہوں نے فرسٹ ایئر کے پیپر دیے اور اس وقت وہ سیکنڈ ایئر کی کلاس پڑھ رہے ہیں. بیٹے آپ کے پیپر نہیں ہونے, اس لیے آپ صرف اور صرف اپنی سیکنڈ ایئر پہ کنسنٹریٹ کریں اور اچھے طریقے سے تیاری کریں, وہاں پہ نمبر بڑھائیں. اب جو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, یعنی کہ جس نے سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہیں, بیٹا آپ کے امپروومنٹ پیپر اگر ہوئے تو نومبر میں ہوں گے. صحیح ہے جی, اور نومبر کی ابھی تک کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی. اب ہم سے بہت سارے کویشچن یہ ہو رہے ہیں کہ اس کی پالیسی کیا ہوگی, کس طرح سے داخلے جائیں گے. بیٹا وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی ڈیٹ آ جاتی ہے تو جس طرح آپ نے بورڈ کے داخلے بھیجے تھے اسی طرح پرائیویٹلی بینک کا چلان آ جائے گا, وہ آپ فل کریں گے, پیسے جمع کروائیں گے, ایک فارم فل کریں گے, آن لائن بھی ہو سکتا ہے, مینول بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ جمع کروا دیں گے اور جتنی کتابوں کا آپ چاہیں آپ کیا کر سکتے ہیں, امپروو کروا سکتے ہیں. دیٹ واز ویری سمپل, دیٹ از ویری سمپل. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے کویشچن ہو تو آپ ہم سے کونیکٹ کریں, ہم انشاءاللہ ضرور جواب دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.